بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف مقامات پر اپنے کلام پاک میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے اور ان کا قصہ کئی جگہوں پر مختصر اور طویل بیان ہوا ہے۔ یقیناً فرعون نے زمین میں سرکشی کی اور وہاں کے رہنے والوں کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا، یعنی کہ فرعون زمین میں سرکشی اور طغیانی اور زیادتی پر اتر آیا۔ اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی اور سب سے اونچے رب کی اطاعت سے منہ موڑا، اور اپنی رعایا کو اس نے مختلف گروہوں اور فرقوں میں بانٹ رکھا تھا اور بنی اسرائیل کو کمزور کر دیا تھا، جو اللہ کے نبی یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ وہ اس دور میں زمین کے باسیوں میں سب سے اچھے تھے، لیکن اس ظالم و جابر اور کافر و فاجر بادشاہ نے ان پر اپنا تسلط جما لیا۔ وہ ان سے اپنی پوجا کرواتا اور ان سے گھٹیا اور ذلیل ترین کام لیتا تھا، بلکہ اس پر زیادتی یہ کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا اور ان کی بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ وہ اتنی بری اور اخلاق سے گری ہوئی حرکات اس لیے کرتا تھا کہ بنی اسرائیل حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات نقل کرتے ہیں کہ ان کی اولاد سے ایک لڑکا پیدا ہوگا جو بادشاہ مصر یعنی فرعون کی تباہی کا باعث بنے گا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آگ بیت المقدس کی طرف سے آئی ہے اور اس نے مصریوں کے گھروں اور قبطیوں کو جلا کر رکھ دیا اور بنی اسرائیل کا کوئی نقصان نہیں ہوا۔ فرعون گھبرا کر نیند سے بیدار ہوا، اس کی گھبراہٹ جوں جوں زیادہ ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے کہانوں، جادوگروں اور دیگر ماہرین کو بلایا اور اس خواب سے متعلق ان سے پوچھا، تو انہوں نے اس کو بتایا کہ یہ ایک لڑکا ہے جو بنی اسرائیل میں پیدا ہوگا اور اہل مصر کی تباہی و بربادی کا باعث بنے گا۔ بس اسی وقت اس نے بنی اسرائیل کے بچے قتل کرنے اور بچیوں کے زندہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم کمزور کیے ہوئے لوگوں پر احسان کرنا چاہتے ہیں اور ہم ان کو وارث بنانا چاہتے ہیں۔ اس سے بنی اسرائیل مراد ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی حکومت اور علاقے ان کو مل جائیں گے، اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اختیار دینا اور فرعون و حامان اور ان کے لشکروں کو کچھ دکھانا چاہتے تھے، وہ جو کہ جن کا ان کو ڈر تھا، یعنی کمزور کو طاقتور، مظلوم کو زور آور اور ذلیل کو معزز کر دیں۔ اور یہ ساری باتیں بنی اسرائیل کے بارے میں کہی جا رہی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور ہم نے ان لوگوں کو جو ضعیف شمار کیے جاتے تھے سر زمین مشرق اور مغرب کا وارث بنا دیا، جس میں ہم نے برکت دے رکھی ہے، اور تیرے رب کا اچھا وعدہ بنی اسرائیل کی حق میں ان کے صبر کی وجہ سے پورا ہو گیا ہے۔ ایک اور جگہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے ان کو باغوں اور چشموں سے نکال دیا اور خزانوں اور نفیس مکانات اس طرح اور ان چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو کر دیا۔ مقصد یہ ہے کہ فرعون نے ایک طرف سے پورے جتن کیے کہ موسیٰ علیہ السلام وجود میں نہ آئیں، حتیٰ کہ اس نے دایوں اور دوسرے نگران عملہ کو مقرر کر دیا کہ وہ حمل والی عورتوں کو تلاش رکھیں اور ان کے بچہ پیدا ہونے کی اوقات معلوم کریں۔ بس جو ہی وہ عورت بچہ جنم دیتی تو یہ قصاب اسے فوراً ذبح کر دیتے۔ اہل کتاب کی ہاں یہ بات یوں ہے کہ فرعون بنی اسرائیل کی قوت کمزور کرنے کے لیے ان کے بچوں کو مرواتا تھا، تاکہ جب کبھی مقابلہ میں آمنا سامنا ہو تو مقابلے میں نہ ٹھہر سکیں۔ لیکن یہ بات محل نظر بالکل غلط اور جھوٹ ہے، کیونکہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نبی بن جانے کے اس مقصد کے لیے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا، جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے، پس جب وہ ان کے پاس ہماری طرف سے دیا ہوا حق دلایا تو انہوں نے کہا کہ اس کے ساتھ ایمان لانے والوں کے بچوں کو قتل کر دو اور ان بچیوں کو زندہ چھوڑ دو۔ اس لیے یہ بات صحیح ہے کہ فرعون نے بچوں کو قتل کرنے کا پہلا حکم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے وجود سے ڈرتے ہوئے دیا۔ ایک طرف فرعون یہ انتظامات کر رہا تھا اور دوسرے تقدیر کہہ رہی تھی، اے جبار بادشاہ جو لشکروں کی کثرت، اپنی طاقت اور وسیع سلطنت کے بل بوتے اکڑا ہوا ہے، اس اللہ عظیم کا فیصلہ ہے جو کبھی مغلوب نہیں ہوا، اسی کو کسی کام سے روکا نہیں جا سکتا ہے اور نہ ہی اس کے فیصلوں کی خلاف ورزی ہو سکتی ہے کہ وہ بچہ پیدا ہو کر رہے گا جس سے بچاؤ اختیار کیا جا رہا ہے اور جس کی وجہ سے لا تعداد و بے شمار مروائے جا چکے ہیں، اور اس کی پرورش تیرے گھر میں ہی ہوگی اور تیرے بستر پر ہوگی، گھر میں تیرے کھانے اور پینے کی چیزوں سے ہوگی، تو اس پر فدا اور قربان ہوتا پھرے گا
اور اس کے راز پر تجھے اطلاع نہ ہوگی، پھر تیری دنیا اور آخرت کی بربادی اسی کے ہاتھوں میں ہوگی، کیونکہ تو اس کے لائے ہوئے حق کی مخالفت کرے گا اور اس کی طرف جانے والی وحی کو جھٹلائے گا۔ اور یہ سارے حالات و واقعات اس لیے رونما ہوں گے کہ تجھے اور تمام مخلوق کو علم ہو جائے آسمان و زمین کا رب جو چاہے کر سکتا ہے، وہی طاقت و قوت والا ہے، وہی سخت عذاب دینے والا ہے، اور اس کی قدرت و مشیت کے سامنے سب چیز بے حس اور مجبور محض ہے۔ بہت سے مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ قبطیوں نے فرعون کے سامنے شکوہ کیا کہ لڑکوں کو قتل کرنے کی وجہ سے بنی اسرائیل کی تعداد کم ہو جائے گی اور بڑے لوگ بھی آہستہ آہستہ کم ہو جائیں گے، اور وہ سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے جو ہم بنی اسرائیل سے کرواتے ہیں۔ اب فرعون نے ان حالات کے پیش نظر 1 سال بچوں کو مارنے اور 1 سال چھوڑنے کا حکم جاری کیا۔ مفسرین کہتے ہیں کہ حضرت ہارون علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال میں بچوں کو چھوڑنے کا حکم تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بچوں کو قتل والے سال پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ محترمہ بڑی پریشان ہوئی، وہ حمل کی ابتدا سے ہی اسے چھپاتی رہی۔ وہ اللہ کی قدرت سے حمل کی زہری علامات بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ جب اس نے بچے کو جنم دیا تو اللہ کی طرف سے الہام ہوا کہ اس کے لیے ایک تابوت بنا اور ایک رسی کے ساتھ اسے باندھ دے، اور اس کا گھر دریائے نیل کے کنارے پر تھا۔ جب وہ کسی سے خطرہ محسوس کرتی تو اسے تابوت میں ڈال کر دریا کے سپرد کر دیتی اور رسی کا ایک کونا پکڑ کر رکھتی، اور جب فرعون کے کارندے چلے جاتے تو اس کو نکال لیتی۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، اور ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرح وحی کی کہ اس کو دودھ پلاؤ، اور جب تم کو اس کے بارے میں خوف محسوس ہو تو اسے دریا میں ڈال دو، اور نہ تو خوف کر نہ رنج کر، ہم اس کو تمہارے پاس واپس پہنچا دیں گے، اور پھر ہم اسے پیغمبر بنا دیں گے۔ فرعون کے لوگوں نے اس کو اٹھا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو نبیوں والی وحی نہیں کی گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ محترمہ اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتی رہی، حتیٰ کہ ایک دن اسے دریائے نیل میں چھوڑ دیا اور رسی باندھنا بھول گئی تو وہ صندوق دریا کی لہروں کے ساتھ بہہ گیا، حتیٰ کہ فرعون کے محل کے پاس سے گزرا اور فرعون کے گھر والوں نے اسے پکڑ لیا۔ مفسرین نے بیان کیا ہے کہ بچیوں نے صندوق کو پکڑا اور ان کو کھولنے کی جرات نہ ہوئی۔ انہوں نے وہ صندوق آسیہ بنت مزاحم بنت عبید بن الریان بن ولید کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ اس سلسلہ نسب کے آخر میں ولید وہی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا۔ بعض مفسرین بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان سے تھی۔ بہرحال جب انہوں نے صندوق کھولا اور اوپر سے پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ نبوت و رسالت اور جلالت کے انوار کے ساتھ چمکتا دمکتا چہرے والا ایک بچہ ہے۔ جب حضرت آسیہ کی نظر اس پر پڑی تو اس کی محبت حضرت آسیہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ جب فرعون گھر آیا تو پوچھا کہ یہ کون ہے اور اس کو ذبح کرنے کا حکم دیا۔ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے ہدیہ کے طور پر مانگا اور اسے قتل کرنے سے روکا اور کہا کہ یہ تیری اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ فرعون نے اسے کہا کہ یہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک تو ہو سکتا ہے، میری آنکھوں کے لیے نہیں۔ یہ مصیبت زبان کی وجہ سے نازل ہوتی ہے، اللہ کا فرمان ہو سکتا ہے کہ یہ ہمیں نفع دے۔ اللہ نے اس کی امید کے مطابق اسے نفع دیا کہ اسے ہدایت دے دی اور آخرت میں اس کے سبب سے اپنی جنت میں بسائے گا۔ واقعہ یوں ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے گھر پہنچ گئے تو انہوں نے آپ کو دودھ پلانے کی ہر طرح جتن کیے، ہر طرح کی کوشش کی، لیکن آپ نے نہ تو کسی عورت کے پستان کو منہ لگایا اور نہ ہی کھانا کھایا، اور وہ لوگ آپ کے معاملہ میں حیران ہو گئے۔ انہوں نے ہر ممکن طریقہ سے غذا دینے کی کوشش کی لیکن سب کچھ بیکار ثابت ہوا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہم نے اس سے پہلے ہی اس پر دودھ پلانے والیاں حرام کر دی۔ انہوں نے دائیوں اور دیگر عورتوں کے ہمراہ بازار میں بھیجا کہ ہو سکتا ہے کسی عورت کا دودھ موافق آ جائے۔ وہ اسی حالت میں ٹھہرے ہوئے تھے اور ان کے پاس لوگوں کی بھیڑ تھی کہ اچانک آپ کی بہن نے آپ کو دیکھ لیا تو اس نے یہ زہر نہ کیا کہ میں اس کو جانتی ہوں، بلکہ یوں کیا میں تمہارے ایسے گھرانے کے متعلق بتاؤں گی جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں گے اور اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی بہن نے یہ کہا انہوں نے پوچھا کہ تجھے کیا معلوم کہ وہ اس کی خیر خواہی کریں گے، تو اس نے کہا کہ وہ بادشاہ کی خوشی چاہتے ہیں اور اس سے فائدے کی امید رکھتے ہیں۔ جب آپ کی ماں نے آپ کو پکڑا اور دودھ پلانا چاہا تو آپ فوراً دودھ پینے لگ گئے، تو وہ لوگ بہت خوش ہوئے اور حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر ایک آدمی نے خوشخبری سنائی۔ حضرت آسیہ نے آپ کو بلا کر بھیجا اور کہا کہ تم میرے پاس رہو، تیرے ساتھ
اچھا سلوک کروں گی۔ لیکن آپ کی والدہ نے انکار کر دیا اور کہنے لگی کہ میرا خاوند اور بچے ہیں، اس لیے میں آپ کے پاس نہیں ٹھہر سکتی۔ ہاں، اس بچے کو میرے ساتھ بھیج دیں۔ حضرت آسیہ نے آپ کو آپ کے ساتھ بھیج دیا اور آپ کی ماں کے لیے وظیفہ مقرر کر دیا اور لباس اور تحفہ تحائف سے نوازا۔ آپ کی والدہ آپ کو لے کر گھر آ گئی۔ اس طرح اللہ نے ماں بیٹے کو ملا دیا اور جدائی ختم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بس ہم نے اسے اس کی ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غم نہ کرے اور وہ جان لے اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں۔ اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچ گئے اور پورے توانا ہو گئے تو ہم نے اس کو حکومت اور علم عطا کیا، اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔